الحمد للہ الذي هدانا صراط الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کی ویڈیو ریکارڈنگ قسطوار جاری ہے۔ ہمارا آج کا بیان پارہ نمبر 16 سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 41 سے شروع ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، ابراہیم کا قصہ بیان کرو۔ یہاں سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم ظاہر ہے کہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں سے خطاب کا رخ اہل مکہ کی طرف پھر رہا ہے، جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹوں، بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو اسی طرح خدا پرستی کے جرم میں گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، جس طرح حضرت ابراہیم کو ان کے والد، ان کے خاندان کے لوگوں نے وطن سے نکال دیا تھا۔ اس غرض کے لیے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑ کر خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ قریش کے لوگ ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور انہی کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے۔ اس میں کیا درس ہے اس قصے میں آغاز سورہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کی طرف رجوع ہو کر قدر تفصیل آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس میں کفار مکہ کے لیے کیا درس ہے اور ان اہل ایمان کے لیے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور جو کرنے والے تھے ان کے لیے کیا درس ہے، اس کے لیے آپ سورہ کے آغاز کی طرف رجوع کریں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ اہل قومک سے مفسر اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر خطاب کا رخ ان کی قوم مکہ کے کفار کی طرف ہے۔ اپنے قوم کو سناؤ۔ فی الکتاب، اس کتاب میں القرآن اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ الکتاب میں لام عہد کے لیے ہے، مراد اس کتاب سے قرآن ہے۔ تو اس کتاب میں ذکر کرو ابراہیم ای قصتہ مع ابیہ، یعنی ابراہیم کا قصہ ان کے والد کے ساتھ۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ یعنی ابراہیم، بے شک وہ ایک راست باز انسان، ایک نبی تھا۔ بغیر حمزن، بغیر حمزہ کے، یہ عام قراء کی قرأت ہے، یعنی نبیًا، اور حمزہ کے ساتھ یہ نافع مدنی کی قرأت ہے۔ صدیق اور نبی میں ایک قول یہ ہے صدیق کے بارے میں کہ صدیق اور صادق میں فرق بتانا چاہ رہے ہیں۔ الصادق المستقیم فی الافعال، صادق اس شخص کو کہتے ہیں جو افعال میں معتدل ہے، افعال میں ٹھیک ٹھاک ہے،
درست ہے اسے صادق کہتے ہیں، اور صدیق المستقیم فی الاحوال، تمام حالات میں جو معتدل ہے، تمام حالات میں راہ راست پر ہے، درست ہے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ ایسا بھی صدیق اور صادق کے فرق میں ایک قول ہے۔ دوسرا فرق صدیق اور صادق میں یہ ہے کہ صادق صفت مشبہ ہے اور صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے۔ فالصدیق من ابنیت المبالغہ، تو صدیق اوزان مبالغہ میں سے ہیں۔ مبالغہ کے بہت سے اوزان ہیں، فعال ہے، فعال ہے، فعیل ہے، اسی طریقے سے فعیل بھی ہے، تو فعیل بھی ہے جیسے کہ صدیق۔ تو کہتے ہیں فالصدیق من ابنیت المبالغہ، صدیق مبالغہ کے اوزان میں سے ایک وزن ہے، اور اس کی نظیر ضحیک ہے، بہت ہنسنے والا۔ مراد صدیق سے یہ ہے کہ بڑا سچا اور بہت تصدیق کرنے والا۔ کس کی تصدیق کرنے والا؟ اللہ کے مغیبات کو، اس کی آیات کی، اس کے کتابوں کی، اس کے رسول کی، یعنی کان مصدقا لجمیع الانبیاء و کتبہم۔ ابراہیم تمام انبیاء جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور تمام کتابیں جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی انبیاء پر، ان سب کی تصدیق کرنے والا تھا۔ وَكَانَ نَبِيًّا فِي نَفْسِهِ، اور فی نفسہ وہ نبی تھا۔ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ وقعت اعتراض بین ابراہیم و بین ما ہوا بدل منہ وہو اذ قال۔ تو پہلا کلام یہ تھا کہ اس کتاب میں ابراہیم کو ذکر کرو، ابراہیم کو ذکر کرو۔ اب آگے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کالا جو آگے کا کلام آ رہا ہے، اگر ہم نحوی زبان میں کلام کو جملہ بولیں تو اسے کبھی نہیں سمجھنا چاہیے، اسے کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو آگے کا کلام جو اس کالا آ رہا ہے، یہ اس بدل ہے ابراہیم سے، اس بدل ہے ابراہیم سے۔ اب مبدل من اور بدل کے درمیان ایک الگ کلام اور جملہ آ گیا، انہو کان صدیقا نبیا، تو اس تعلق سے مفسر کہنا چاہتے ہیں یہ جملہ معترضہ ہے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ اس سے فائدہ یہ پہنچانا ہے کہ ابراہیم جس کا قصہ سنایا جا رہا ہے، اس کا حال یہ تھا کہ وہ تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے، اللہ کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والے تھے، وہ خود فی نفس ہی نبی تھے، فی نفس ہی نبی تھے۔ لہٰذا ابراہیم کے نام لینے والے عرب اور مکہ کے کفار، تم اگر ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے ہو اور پیشوا مانتے بھی ہو اور ابراہیم کے اوپر فخر بھی جتایا کرتے ہو کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں، وہ ہمارے ابا ہیں، تو تمہارے ابا کا تو حال یہ تھا کہ تمام کتابوں کو وہ مانا کرتے تھے، اللہ کی ساری کتابوں کو مانا کرتے تھے، اللہ کے سارے انبیاء پر ان کا ایمان تھا۔ تو اگر فی الواقع سچ مچ تم ان کے پیروکار ہو تو ایسی صورت میں تمہیں بھی انبیاء، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی چاہیے، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی کتاب کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اگر یہ بات تمہارے اندر ہو، یہ بات پائی جائے، تو فی الواقع صحیح معنی میں تم ابراہیم کے پیروکار ہو۔ یہ فائدہ پہنچانے کے لیے بیچ میں یہ کلام، یہ جملہ انہو کان صدیقا نبیا آ گیا، ایسا مفسر بتانا چاہ رہے ہیں۔ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ وقعت اعتراض، یہ جملہ انہو کان صدیقا نبیا، یہ جملہ معترضہ ہے ابراہیم کے درمیان اور اس کے درمیان جو ابراہیم سے بدل ہے، اور وہ کیا ہے؟ از کالہ میں۔ تو ایک ترکیب تو انہوں بتا دیے کہ اس کالہ میں جو از ہے یہ بدل ہے، ابراہیم مبدل من ہے، اور بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ نسبت میں مقصود بدل ہی ہوتا ہے۔ تو اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، اس وقت کا، ابراہیم کے اس وقت کا ذکر کرو جب ابراہیم نے اپنے والد سے یہ کہا تھا کہ اے ابو جان، آگے یہ کہا تھا، اس وقت کو ذکر کرو۔ ایک ترکیب ہوئی۔ ایک دوسری ترکیب بھی یہاں پر ممکن ہے، اور
اہل علم کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ ایک جملے کی مختلف تراکیب ہو سکتی ہیں۔ اسی قبیل سے یہ بھی ہے وجاز ان یتعلق اذ بکان ہے، یہ بھی جائز ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کالا کا اذ یہ کانا سے متعلق ہو۔ اگر کانا سے متعلق ہے تو معنی کیا ہوگا؟ انہو یقیناً ابراہیم کانا صدیق یہ راست باز انسان اور نبی تھا اس وقت جب اس نے ایسا کہا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق کانا سے ہو، کانا صدیقہ میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدیقاً نبیہ سے تعلق ہو، دونوں مبالغہ اور صفت کا صیغہ ہے۔ یعنی کانا جامعاً لخصائص الصدیقین والانبیاء، کانا جامعاً لخصائص الصدیقین والانبیاء، یعنی ابراہیم یہ صدیقین اور انبیاء کے خصائص کے جامع تھے اس وقت جب انہوں نے اپنے والد کو مخاطب کیا ان مخاطبات سے جو نیچے آ رہے ہیں، یا ابت لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر، الآیہ آیت کو پوری پڑھ لیجئے۔ والمراد، یہاں سے ایک سوال کا جواب مفسر دینا چاہ رہے ہیں کہ اصل جملہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کا لفظی ترجمہ کیجئے، اے نبی، اے محبوب، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ ابراہیم کا ذکر کرنے والا تو خود اللہ تعالیٰ ہے اس کتاب میں، تو ذاکر اللہ تعالیٰ ہے، ذاکر ابراہیم اللہ تعالیٰ ہے، اور ابراہیم کے ذکر کو لانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر حقیقت یہ ہے، پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کتاب میں ابراہیم کو ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر کرو، ابراہیم کے قصے کا ذکر کرو، تو ذکر کرنے والا تو خود اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ خطاب کس سے کر رہا؟ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں مفسر والمراد بذکر رسول ایاہ وقصتہ فی الکتاب، رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو ابراہیم کو ذکر کرنے اور کتاب میں ان کے قصے کے ذکر کرنے سے مراد یہ ہے ان یتلو ذالک علی الناس، کہ لوگوں پر اس کی تلاوت کریں۔ مختصر لفظ میں اعتراض آپ سن چکے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ذکر سے مراد کہ اے نبی، اے محبوب، لوگوں کو سنائیں، جو میں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے وہ لوگوں کو سنائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ معنی ہے وذکر کا، ورنہ ذاکر تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے، اس قصے کا لانے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ یہاں پر سنانا مراد ہے، قصے کا سنانا، ابراہیم کے حال کا سنانا مراد ہے، اس بات کی دلیل مفسر بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ لوگوں کو سنائیں اور لوگوں تک ابراہیم کا ذکر پہنچائیں۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ اللہ رب العزت کا قول ایک دوسری جگہ ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، لوگوں کو ابراہیم کا قصہ سنائیں، یہ مراد ہے۔ وَإِلَّا فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ ذَاكِرُهُ، ورنہ حقیقت تو یہی کہ اللہ رب العزت وہ ذاکر ابراہیم ہے، وہ ابراہیم کے ذکر کو اپنی کتاب میں پیش کرنے والا، لانے والا ہے۔ لِأَبِيهِ، یا ابت، جس وقت کہ ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، کیا کہا؟ یا ابت، ابا جان، لفظی ترجمہ اے میرے ابا، ابا جان، اب قرأت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، بکسر تا، ابت،
یہ تمام قراء کی قرأت ہے۔ البتہ تا کے فتح کے ساتھ یہ ان میں صرف ابن عامر شامی کی قرأت ہے، تو ابن عامر شامی اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ابت، باقی قراء کیا پڑھتے ہیں؟ ابت۔ اب ابت میں تا کیسی ہے؟ تو کہتے ہیں وَالتا عوض من یا الاضافہ، تا یا اضافت کے بدلے میں ہے، یعنی یہ اصل میں تھا یا ابی، یا ابی، یا جو مضاف الیہ ہے اس کے بدلے میں تا آئی ہے، تو کہتے ہیں تا یا اضافت کے بدلے میں ہے۔ ولا یقال یا ابتی، تو اب یا ابتی نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ اگر ایسا بولا جائے تو عوض اور معوض کا جمع کرنا لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر تا آئے گی تو یا نہیں ہوگی، اور یا آئے گی تو تا نہیں رہے گی۔ ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ لما تعبدو، آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے، نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہے؟ المفعول فیہما منسی غیر منوی، یہ نحوی گفتگو کر رہے ہیں۔ لا یسمع لا یبصر، فعل با فاعل، مفعول ندارت، تو کہتے ہیں مفعول ان دونوں فعل میں لا یسمع لا یبصر میں منسی ہے، متروک ہے، چھوڑ دیا گیا ہے۔ غیر منوی یعنی لفظ میں بھی چھوڑ دیا گیا، غیر منوی اور ذہن میں بھی نہیں ہے۔ وَيَجُوز ایک ترکیب ہو گئی، دوسری وَيَجُوز أَن يُقَدَّر، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مفعول کو مقدر مانا جائے۔ اگر مفعول کو مقدر مانا جائے تو عبارت یوں بنے گی لا يسمع شيئا ولا يبصر، جو کسی چیز کو نہ سنتی ہے اور نہ کسی چیز کو دیکھتی ہے، اس کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ ولا يغني عنك شيئا يحتمل ان يكون شيئا في موضع المصدر، یہاں پر بھی دو احتمال ہے، ایک تو یہ کہ شیئن یہ مصدر کی جگہ میں ہو، مصدر کی جگہ میں ہو، یعنی شیئن من الاغناء لا یغنی عنک شیئن من الاغناء، اس معنی میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر شیئن مفعول بہ ہو، مفعول بہ، جیسے کہ آپ بولتے ہیں اغنی انی وجہک اے بعید، تو ولا یغنی عنک شیئا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ سے کسی چیز کو دور نہیں کر سکتی، آپ سے کسی چیز کو دور نہیں کر سکتی، یعنی آپ کی کسی مصیبت کو، کسی تکلیف کو آپ سے ہٹا نہیں سکتی، ایسی چیز کی آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ابو جان؟ یہ معنی اس وقت ہوگا جب کہ شیئن مفعول بہ ہو۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، ما لم یاتک ہے، جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا مستقیما، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ من العلم، میرے پاس علم آیا ہے، علم سے کیا مراد؟ مفسر کہتے ہیں وہی یا رب کی معرفت۔ ما لم یاتک ہے، جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ ما فی ما لا یسمع و ما لم یاتک ہے، یجوز ان تکون موصولہ و موصوفہ، یہ بھی نحوی گفتگو ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اوپر میں جو کلام ہے لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، میں یہ ما کیسا ہے؟ تو مفسر بتاتے ہیں اس میں دو احتمال ہے، ایک تو یہ ہے کہ موصولہ ہو تو مانا ہوا لما تعبد الذی لا یسمع، آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو سنتی نہیں، دیکھتی نہیں، تو یہ ما موصولہ بھی ہو سکتا۔ اور
اور موصوفہ، اور یہ ما موصوفہ بھی ہو سکتا، لما تعبد شیئا لا یسمع ولا یبصر، اگر موصوفہ ہے تو شیئن سے اس کی تفسیر ہوگی، موصولہ ہے تو الذی سے اس کی تفسیر ہوگی۔ جو تقریر ما لا یسمع میں ہم نے کیا، وہی تقریر ما لم یاتے کے ما میں، کہ یہ ما بھی موصولہ اور موصوفہ دونوں ہو سکتا۔ اس کو کہہ رہے ہیں ما فی ما لا یسمع و ما لم یاتے کے میں ما جائز ہے کہ موصولہ ہو، جائز ہے کہ موصوفہ ہو، یعنی موصولہ بھی ہو سکتا، موصوفہ بھی ہو سکتا۔ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا، تو آپ میرے پیچھے چلیں، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اہدک اے ارشد کے، میں بتاؤں گا، رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے راستے کی طرف۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجیے، یقیناً شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اصل الفاظ میں لا تعبد الشیطان ہے، یعنی شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اگرچہ ابراہیم کے والد اور قوم کے دوسرے لوگ عبادت بتوں کی کرتے تھے، لیکن چونکہ اطاعت وہ شیطان کی کر رہے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم نے ان کی اطاعت شیطان کو بھی عبادت شیطان قرار دیا۔ لا تطع فیما سول من عبادت الصنم، اس امر میں اس کی اطاعت مت کیجیے کہ اس نے بت پرستی کو خوشنما بنا کر پیش کیا ہے۔ مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ بت کی پوجا کو شیطان پرستی کیسے کہا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے کہ شیطان نے ہی بت کی پوجا کو خوشنما بنا کر کے پیش کیا، تو آپ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ اطاعت بھی اس کی عبادت ہی ہے۔ لا تطع فی من سول من عبادت الصنم، اس امر میں اس کی اطاعت مت کیجیے کہ اس نے بت پرستی کو خوشنما بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا، یقیناً شیطان تو اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے، عصیہ، بڑا نافرمان ہے، عاصیہ۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ قیل عالم، بعض لوگوں نے اخافو کی تفسیر عالم سے کی ہے، مگر کیل سے اس کے ذوف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو معنی یہی رہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ ولیہ اے قرینہ، ساتھی، کہاں؟ فی النار، جہنم میں، تلیہ، کہ آپ اس کے ساتھ رہیں، آپ اس کے ساتھ رہیں اور وہ آپ کے ساتھ رہے۔ فانظر فی نصیحتہ کیف رعى المجاملہ والرفق والخلق الحسن کما امر۔ مفسر کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت میں توجہ کرو، غور کرو، اور پھر کسی کو نصیحت کرنے کا طریقہ یہاں سے سیکھو کہ اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے تو کیسے نصیحت ہونی چاہیے، وہ حضرت ابراہیم کی اس نصیحت سے آپ کو جانکاری ہوگی اگر اس نصیحت میں غور کریں گے آپ تو مفسر کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی نصیحت میں غور کرو کہ کس قدر اچھے برتاؤ، حسن و جمال، رفق و نرمی، خوش خلقی کا پاس و لحاظ رکھا انہوں نے۔
کماؤں میں رہے، جیسا کہ ان کو حکم بھی یہی تھا کہ اچھے اخلاق کا پاس و لحاظ رکھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ اے ابراہیم تم تو میرے خلیل ہو، لہٰذا اپنے اخلاق کو عمدہ اور بلند رکھو، خواہ معاملہ کافروں کے ساتھ ہو، ایسا کرنے سے ابرار کے منازل میں آپ داخل ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال ان کی نصیحت میں نظر کرو۔ مفسر کہتے ہیں فَطَلَبَ مِنْهُ أَوَّلًا الْعِلَّةَ فِي خَطْئِهِ، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اس سے، اپنے باپ آزر سے، اس کی غلط روی کا سبب دریافت کیے اور اس کے اصرار کا منبع طلب کیے، اس کی بے اعتدالی اور انتہا پسندی سے اس کو آگاہ اور خبردار کی۔ لِأَنَّ مَن يَعْبُدُ أَشْرَفَ الْخَلْقِ مَنزِلَةً وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، اس لیے کہ ساری مخلوق میں ازروئے مقام و مرتبہ کے جو سب سے زیادہ شرف والے ہیں، ان کی اگر کوئی بندگی اور عبادت کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ انبیاء کی کوئی عبادت کرتا ہے، کان محکوماً علیہ بالغی المبین، تو اس عبادت کرنے والے کو صریح گمراہی میں قرار دیا گیا، صریح گمراہ قرار دیا گیا۔ کان محکوماً علیہ بالغی المبین، ان کے اوپر صریح گمراہی کا حکم لگایا گیا۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اشرف الخلق، اور وہ انبیاء ہیں، انبیاء کی کوئی عبادت کرے، میں یعبدو کوئی عبادت کرتا ہے، تو انبیاء کے پوجنے والے کو، انبیاء کی عبادت کرنے والے کو صریح گمراہ کہا گیا۔ فَكَيْفَ بِمَن يَعْبُدُ كَيْفَ بِمَن يَعْبُدُ حَجَرًا، پھر وہ کتنا بڑا گمراہ ہوگا جو کسی حجر کی عبادت کرے یا شجر کی عبادت کرے، جو حجر یا شجر اپنے عابد کے ذکر کو بھی نہیں سن پائے، اس کے عبادت کی کیفیت کو بھی نہیں دیکھ پائے، اور نہ ہی اس سے کسی مصیبت کو دور کر پائے، اور نہ ہی اس کی کسی ضرورت کو پوری کر سکے، ضرورت کو پوری کر سکے۔ پھر بارے دیگر حق کی طرف ابراہیم نے اپنے والد کو دعوت دی، حق کی طرف اپنے والد کو دعوت دی ابراہیم نے۔ کیسے؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدیک۔ بارے دیگر ابراہیم نے حق کی دعوت دی، کیسے؟ مترفقاً متلطفاً، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہوئے، خاکساری کا برتاؤ، خاکساری کے ساتھ، اس طور پر کہ ابراہیم نے اپنے ابو کو بڑا جاہل نہیں کہا، اور اپنے آپ کو اونچا بڑا عالم نہیں کہا، بلکہ کہا ان معی شیئا من العلم لیس معک، ابو میرے پاس کچھ ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، ایسا ابراہیم نے کہا۔ تو علماء اور مبلغین کو حضرت ابراہیم کے اس نصیحت سے درس لینا چاہیے کہ اپنے علم کا ان کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے علم کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا عالم ہوں، جیسا کہ حضرت ابراہیم ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور آپ بہت بڑے جاہل ہوں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ایسا علم ہے ابو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ وَذَلِكَ عِلْمُ الدَّلَالَةِ عَلَى الطَّرِيقِ السَّوِيِّ، اور وہ جو علم ہے وہ کون سا علم ہے؟ سیدھے راستے پر رہنمائی کا علم، سیدھے راستے طریق مستوی کی رہنمائی کا علم، وہ میرے پاس ہے۔ فَحَبْ انی و ایاک فی مسیر، تو فرض کر لیجئے کہ میں اور آپ ایک سفر میں ہوں۔
وعندی معرفہ بالہدایہ، اور مجھے ہدایت کی معرفت ہو، دون کہ آپ کو ہدایت کی معرفت نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ چاہیے یہ کہ میں ہدایت کروں، آپ میری پیروی کریں، فاتبعنی، تو آپ میری پیروی کیجئے، میرے پیچھے چلیے، انجک، میں آپ کو بچاؤں گا گمراہ ہونے سے، ہلاک ہونے سے۔ پھر ثالثاً اپنی نصیحت کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ثم بنہیہ، ابراہیم علیہ السلام نے منع فرمایا اپنے ابو کو اس کام سے، اس عمل سے، اس فعل سے، اس طریقے سے جس طریقے پر ان کے ابو تھے، بہی طور اس طریقے پر منع فرمایا، اس طریقے پر کہ ابو جان شیطان جس نے رحمان کی نافرمانی کی ہے، اس رحمان کی جس کے پاس سے ہمیں ساری نعمت ملی ہے، ابو جان شیطان اس رحمان کی نافرمانی کی ہے جس رحمان کے پاس سے ہمیں ساری نعمتیں ملی ہیں، اسی شیطان نے آپ کو بت پرستی میں ڈال دیا ہے اور بت پرستی کو آپ کے لیے خوشنما بنا کر پیش کیا۔ فَأَنْتَ عَابِدُهُ فِي الْحَقِيقَةِ، تو حقیقت میں آپ شیطان کے پجاری ہیں۔ ثم رب بتخفیفه سوء العاقبہ وما يجره ما هو فیہ، پھر رابعاً برے انجام اور اس کے بعد آنے والے برے نتائج سے ڈرایا ان کو، میں مراعات الادب، ادب کی رعایت کرتے ہوئے، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے، پاس رکھتے ہوئے، اس طریقے سے کہ صاف صاف ابراہیم نے اپنے ابو سے یہ نہیں کہا کہ آپ کو سزا مل کر کے رہے گی، بلکہ یہ کہا اخاف ان یمسک عذاب، تنکیر کے ساتھ جو تقلیل کا مشیر ہے، ترجمہ میں کر چکا ہوں، کأنہ قال، تو گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ رحمان کا عذاب کہیں آپ کو نہ پہنچ جائے۔ وجعل ولایت الشیطان ودخولہ، یہ فائدے کی بات، وجعل ولایت الشیطان ودخولہ فی جملۃ اشیائہ واولیائہ اکبر من العذاب، اور ابراہیم نے اپنی نصیحت میں شیطان کی دوستی اور اس کی ٹیم میں اور اس کے اولیاء میں داخل ہونے کو عذاب سے بڑا جرم قرار دیا، عذاب سے بڑھ کر نقصان دہ قرار دیا۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا فی نفس ہی ثواب سے بڑھ کر کے ہے۔ اور اس نصیحت کی خوبی یہ بھی کہ صدر کل نصیحہ بقولہ یا ابت، اس نصیحت کا حسن و جمال یہ بھی کہ ہر نصیحت کی ابتدا کی ابراہیم نے اپنے قول یا اباتے سے، یعنی ہر نصیحت کے شروع میں انہوں نے کہا ابو جان، ابا جان، یہ کئی مقصد سے توسلاً الیہ ہے، ان سے قریب ہونے کے لیے، ان کی مہربانی طلب کرنے کے لیے، اور ہم سب کو باخبر کرنے کے لیے کہ بے وجوب احترام الاب، کہ باپ کا احترام واجب ہے، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ باپ کافر ہو۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نصیحت کے جواب میں اس کے باپ نے زاجرانہ توبیخانہ انداز میں کہا۔ مفسر کہتے ہیں آزر اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابراہیم کے اب کا نام آزر ہے۔ کنز الایمان میں بھی جہاں اب کا ذکر ہے
تو وہاں پر آزر ہی لکھا اس قال لابیہ ہے ترجمے میں کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا. تو سوال یہ کہ کیا آزر ابراہیم کے والد تھے یا چچا تھے؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہی کچھ کہا ہے کہ آزر ابراہیم کے والد تھے. ہاں، اس کنز الایمان پر جو حاشیہ ہے خزائن العرفان، اس میں نعیم الدین مراد آبادی، علامہ نعیم الدین مراد آبادی، انہوں نے یہ کہا کہ اب سے مراد یہاں پر چچا ہے. واللہ اعلم بالصواب. مفسر کہتے ہیں آزر نے زاجرانہ ڈانٹتے ہوئے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اے اترغب عن عبادتہا، میرے معبودوں کی عبادت سے پھر گئے ہو؟ فناداہ باسمہ، آزر نے ابراہیم کو نام لے کر پکارا. ایک باپ پکار سکتا ہے، مگر نام لینے کی جگہ جیسے ابراہیم نے یا ابتے کہا تھا تو اس کا جواب تو یا بنیہ سے ہونا تھا. کہتے نام لے کر پکارا اور یا ابتے کے مقابلے میں یا بنیہ نہیں کہا. ناراضگی کے اظہار کے لیے. اب ایک نحوی گفتگو یہاں سے شروع ہوتی. قدم الخبر علی المبتدا، راغب انت، یہ جو کلام اور جملہ ہے اس میں راغب خبر ہے، انت مبتدا ہے. خبر مبتدا سے پہلے لائی گئی تو کہتے ہیں قدم الخبر علی المبتدا. یہاں راغب جو خبر ہے اس خبر کو مبتدا سے پہلے لایا گیا. یہ خبر مبتدا سے پہلے لائی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک یہی اہم تھی، آزر کے نزدیک. لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہیں آئے کس سے؟ بتوں کو برا کہنے سے. اگر باز نہ آئے لأرجمنک، باز نہیں آئے تو میں ضرور تمہیں پتھروں سے ماروں گا، قتل کروں گا. اے لأقتلنک بالرجام، پتھروں سے تمہیں مار ڈالوں گا. او لأجربنک بہا، پتھروں سے ماروں گا یہاں تک کہ تم دور ہو جاؤ. یہ مطلب ہے لأرجمنک، یا تو پہلا مطلب ہے یا دوسرا پہلا زیادہ واضح ہے. او لأشتمنک، نصر ضرب دونوں باب سے ہے. یا یہ کہ میں تمہیں برا کہوں گا. لأرجمنک کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں گالی دوں گا. وہجرنی ملیا، اور ہمیشہ کے لیے میرے پاس سے چلے جاؤ. وہجرنی یہ محذوف پر معطوف ہے، اس کے اوپر لأرجمنک دال ہے، دلیل ہے. اس کی تقدیر یہ کہ فاحذرنی وہجرنی، تو بچو مجھ سے اور میرے پاس سے ہجرت کر جاؤ، چلے جاؤ، ہٹ جاؤ. ملیا یہ ظرف ہے یعنی مفعول فی ہے. ایسا کہنا چاہ رہے ہیں زماناً طویلا، لمبا. لغت میں ملی کا معنی لمبا زمانہ، ملاوا سے بنا ہے. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے میری نظر سے ہٹ جاؤ، میرے پاس سے چلے جاؤ. قال سلام علیک، جب ان کے والد نے کہا میرے پاس سے چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے، تو اس کے جواب میں ابراہیم نے کہا آپ کو سلام. سلام و تودیع و متارکہ. کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ابراہیم نے اپنے والد آزر کو سلام کہا تھا، یہ سلام تحیت نہیں ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے وقت کرتا ہے، بلکہ یہ بائے بائے کا سلام ہے، یا سلام تقریب و ملاطفہ ہے. ان کو قریب کرنے اور نرم کرنے کے لیے سلام ہے، یہ تحیت کا سلام نہیں ہے. اسی وجہ سے ان سے ابراہیم نے جاتے وقت استغفار کا وعدہ فرمایا اپنے اس قول میں، سأستغفر لک ربی، عنقریب میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی کی دعا کروں گا. سأسأل اللہ ان یجعلک من اہل المغفرہ، یعنی
میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اہل مغفرت سے کر دے، بہی طور کہ اسلام کی آپ کو ہدایت دے، آپ کو ہدایت دے اسلام کے لیے، تو میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ انہو کان بی حفیٰ، یقیناً میرا رب مجھ پر بڑی شفقت فرمانے والا ہے، اور رحیماً مہربان ہے، عزت بخشنے والا، کرم فرمانے والا ہے۔ یہ حفی حفاوت سے بنا ہے، اس کے معنی رافت بڑی مہربانی، رحمت مہربانی، کرامت عزت شرافت، تو معنی یہ کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، کریم ہے، عزت بخشنے والا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں علیحدہ ہوتا ہوں آپ سب سے بھی اور ان سب سے بھی جن کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور آپ کے معبودان غیر اللہ کو بھی چھوڑتا ہوں۔ اراد بالاعتزال، یہاں پر اعتزال سے مراد مہاجرہ، ہجرت کرنا، کہاں سے؟ اس سرزمین سے جہاں یہ پیدا ہوئے تھے، یعنی بابل سے کہاں ہجرت کیے؟ شام کی طرف۔ وما تعبدون، آپ سے بھی ہجرت کرتا ہوں اور آپ کے معبودان غیر اللہ سے بھی، یعنی ما تعبدون من اصنامکم، ان سے بھی جن کی آپ عبادت کرتے، یعنی بتوں سے۔ وادعو ربی، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیٰ، اور میں تو اپنے رب کی ہی عبادت کرتا رہوں گا۔ ادعو دعا یہاں پر عبادت کے معنی میں ہے، اور عبادت دعا تو عبادت کی جان ہے، مغز ہے، تو دعا عبادت کے معنی میں ہے، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ ثم قال تواضعا وحزما للنفس، پھر انہوں نے جو یہ کہا ادعو ربی، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، تواضع انکساری کے طور پر اور نفس شکنی کے طور پر انہوں نے ایسا کہا، اور تعریض کرتے ہوئے بھی کہا ان کی شکاوت پر، بدعائے آلہتہم، تعریض کرتے ہوئے کہ وہ اپنے معبودوں کی عبادت کر کر کے بدبخت ہوئے، سمجھ رہے ہیں، اور میں اپنے معبود اپنے رب کی عبادت کر کے بدبخت نہیں ہوا۔ عسیٰ ان لا اکون، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے بدبخت نہیں ہوں گا، کما شکیتم انتم، جس طریقے سے کہ تم لوگ بدبخت ہوئے ہو بتوں کی عبادت کر کے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، تو جب ابراہیم ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہوا، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی۔ فلما اعتزلهم، جب ابراہیم ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہوا، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی۔ سورہ کے آغاز میں بیان کیا تھا کہ یہاں ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے لیے بھی درس ہے، اور ہجرت کا ارادہ رکھنے والے مسلمانوں کے لیے بھی درس ہے۔ بلفظ دیگر یہ حرف تسلی ہے ان مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ہٹ کر اور کٹ کر برباد نہیں ہوئے، بلکہ الٹے سربلند اور سرفراز ہو کر رہے، اسی طرح تم بھی اے ہجرت کرنے والے مسلمانوں اور اے ہجرت کا ارادہ رکھنے والے مسلمانوں، ہجرت کر کے وہ عزت پاؤ گے جس کا تصور بھی جاہلیت میں پڑے ہوئے کفار قریش نہیں کر سکتے۔ تو جب فلما اعتزل الکفار و معبودہم، تو جب ابراہیم کفار اور ان کے معبود سے علیحدہ ہوئے، ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا بیٹے کے طور پر،
اور یعقوب عطا کیا پوتے کے طور پر تاکہ ان سے انس حاصل کریں۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ یعنی لما ترک الکفار الفجار لوجہہ، یعنی جب ابراہیم نے بدکار کافروں کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو ایسی اولاد دی جو مومن تھی، انبیاء تھے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ان کو، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت سے بھی نوازا۔ رحمت سے مراد مفسر کہتے ہیں مال و اولاد سے بھی نوازا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ، اور ان کو سچی ناموری دی، اچھی تعریف دی۔ اے ثناء حسن، اچھی تعریف، تو لسان صدق کی تفسیر ثناء حسن سے، تو سچی ناموری دی، ثناء حسن دی۔ کیا ہے ثناء حسن؟ تو کہتے ہیں الصلاۃ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی الصلوات، کہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر تمام نمازوں میں درود اور صلاۃ پڑھی جاتی ہے۔ وَأُبِّرَ بِاللِّسَانِ عَمَّا يُوجَدُ باللسان، ثنا کی تعبیر لسان سے کی گئی، تو لسان سے تعبیر کی گئی اس چیز کی جو لسان سے پائی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ لسان سے مراد یہاں پر ثنا ہے، مگر ثنا کی تعبیر لسان سے کی گئی اس لیے کہ اس کا وجود لسان سے ہوتا۔ جیسے کہ ید کی تعبیر ید سے تعبیر کر دی جاتی اس چیز کی جو ید سے دی جاتی ہے، وہ عطیہ، تو عطیہ کی تعبیر ید سے کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ثنا کی تعبیر لسان سے کی گئی۔ علیہ، رفیع، بلند، مشہور۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔